بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جو اپنی دھن میں اس کے ساتھ شیر و شکر ہو چکا تھا وہ جہانگیر سے پٹتی ہے اور خوش رہتی ہے، لیکن تم اپنے دوستوں کے لیے مصائب خریدنے میں بہت ماہر ہو۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ سلمیٰ کل شام کو اسپتال سے گھر آئی تھی۔ مسز جیوانی کو دیکھتے ہی اس کا پارا چڑھ گیا۔ جہانگیر سے اس کی خوب لڑائی ہوئی۔ اس نے میری بھی کوئی بات سننے سے انکار کر دیا اور لڑ جھگڑ کر نائٹ کوچ سے لاہور چلی گئی۔ یہ اچھا ہوا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ اب میں یکسوئی کے ساتھ 2-4 دن میں مسز جیوانی کے مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں گا۔ سلمیٰ کی موجودگی ہم سب کے لیے عذاب ہو جاتی۔ غضب خدا کا! غزالہ کی تحیر امیز آواز ابھری۔ جہانگیر کا گھر بگڑنے کی نوبت آ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا ہوا۔ تمہیں جہانگیر سے ذرا بھی ہمدردی ہوتی تو تم ایسی بات نہ کہتے۔ میں ان دونوں میاں بیوی کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ زیادہ دنوں تک ان کے درمیان کوئی کھٹ پٹ نہ ہو تو دونوں ہی کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتے ہیں۔ جہانگیر لاہور جا کر اس کی ذرا سی خوشامد درآمد کرے گا تو وہ خوشی خوشی گھر لوٹ آئے گی۔ وہ میکے جانے کا کوئی سنہرا موقع ضائع نہیں کرتی۔ یہ سب تمہارے سوچنے کی باتیں ہیں۔ میری ایماندارانہ رائے تو یہ ہے کہ تم بہت بے دردی سے اپنے مقاصد کے لیے جہانگیر کو استعمال کرتے ہو اور وہ چغد تمہارے جانسے میں آ جاتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس وقت تم کہاں ہو اور سکھر کے ساتھ بیلا کا کیا چکر ہے؟ ان خبروں نے تو مجھے پریشان کر دیا تھا۔ گرینڈ ہوٹل میں ہوں، چاہو تو یہیں آ جاؤ، پھر کھل کر باتیں کر لیں گے۔ تمہاری رائے کے مطابق سلمیٰ کے چلے جانے کے بعد جہانگیر کے گھر میں میدان صاف ہو چکا ہے تو تم ادھر ہی کیوں نہیں آ جاتے؟ اب تو ویرا بھی 2-4 دن کے لیے یہاں رہ سکتی ہے۔ تمہاری تجویز معقول ہے۔ ذرا جہانگیر سے میری بات کرا دو، اسے بھی اپنی آمد کے بارے میں بتا دوں۔ وہ ابھی فیکٹری سے واپس نہیں آیا۔ غزالہ نے میری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ! اس انکشاف پر میں اپنی حیرت پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تو اب وہ فیکٹری جانے لگا ہے؟ گھر سے تو یہی کہہ کر نکلتا ہے اور شام کو مغرب سے پہلے گھر واپس نہیں آتا۔ اس نے اپنے دفتر میں بہت خوبصورت اور سانبلی سلونی اسٹینو رکھی ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ کہ جہانگیر کی غیر حاضری میں مسز جیوانی کہاں ہوتی ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ عقبی خوابگاہ میں مکفل رہتی ہے۔ جہانگیر نے اس کمرے میں ایک چھوٹا فریج رکھوا دیا ہے جس میں خورد و نوش کی اشیاء بری رہتی ہیں، اس لیے دن میں کوئی اس کمرے کا قفل نہیں کھولتا۔ جہانگیر شام کو واپس آنے کے بعد خود ہی اس کی خاطر توازے میں لگا رہتا ہے۔ ملازمین تک سے اس کا واسطہ نہیں پڑتا۔ لیکن تم سے تو اس کی ملاقات ضرور ہوئی ہوگی؟ میں نے تجسس امیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، غزالہ کے جواب نے مجھے خوش کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ تمہاری قیدی ہے، جلد یا بدیر تم اسے رہا کر ہی دو گے، اس لیے میں اس کی نظروں سے بچتی رہی ہوں۔ اس نے گھر میں میری آوازیں سنی ہوں تو اور بات ہے۔ پھر تم نے کیسے دیکھ لیا کہ اس عورت کے چہرے اور بدن پر جا بجا نیل پڑے ہوئے ہیں؟ پہلی رات کو جب خوابگاہ سے دما چوکڑی کی آوازیں آئیں تو میں پریشان ہو گئی۔ اس کی خفت امیز آواز سنائی دی۔ مار داڑ کا وہ سلسلہ تھوڑی دیر کے بعد موقوف ہو گیا، لیکن میں ساری رات ایک پل کے لیے بھی نہ سو سکی۔ اگلے روز جہانگیر کی غیر حاضری میں نے ایک کھڑکی سے اس کی خوابگاہ میں جھانکا تو وہ بہت مختصر لباس میں اپنے جسم کے زخم خوردہ حصوں پر مرہم وغیرہ لگا رہی تھی۔ تیسرے دن جہانگیر کی پیشانی پر بھی ایک نیلا ابار جگمگا رہا تھا، اس لیے مجھے اندر کے حالات جاننے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ٹھیک ہے غزالہ، ہم تینوں ادھر ہی آ رہے ہیں اور اب وہیں ڈیرا جمائیں گے۔ میں نے وہ پیغام دے کر فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ویرا کو شاید یہ توقع تھی کہ میں فون پر ہی غزالہ کو ستبیلا کی کہانی سنانے بیٹھ جاؤں گا، اس لیے وہ سلطان شاہ سے اپنی جارحانہ باز پرس کا سلسلہ منقطع کر کے میری طرف کان لگائے بیٹھی تھی۔ میرے فارغ ہوتے ہی بول پڑی۔ میری رضامندی کے بغیر تم نے کیوں کہا کہ ہم تینوں ادھر جا رہے ہیں؟ تم نہیں جانا چاہتی تو شوق سے نہ جاؤ، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ شاید تم کو علم نہیں ہے کہ آرنٹ کو شدت کے ساتھ تمہاری تلاش ہے۔ کل شام کو شہر میں گولیاں بھی تمہاری ہی وجہ سے چلی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم ہوٹل کے مقابلے میں جہانگیر کے گھر پر زیادہ محفوظ رہو گی۔ بکواس! وہ بے اعتباری سے بولی۔ تم سکھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تمہیں کیا پتا کہ آرنٹ کیا کر رہا ہے؟ یقین نہ ہو تو آرنٹ کو فون کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وقت تم کو بلانے پر اصرار کرے۔ میں بھی جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانا خوب جانتی ہوں، ویرا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے خشک لہجے میں کہا۔ یہ تو خود ہی گھر جا رہا ہے، تم اسے کہاں پہنچاؤ گی؟ سلطان شاہ نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے ریسیور چھین لیا۔ میں تمہیں فون کرنے سے نہیں روکتا، لیکن یہ کال جہانگیر کے گھر سے ہی ہونی چاہیے، وہاں سپیکر فون پر ہم لوگ بھی آرنٹ صاحب کے ارشادات عالیہ سن سکیں گے، اور اگر آرنٹ کے بارے میں تمہاری
हमारी राय गलत साबित हुई तो वीरा ने मुझे घूरते हुए पूछा, तुम दोबारा इसी होटल में वापस लौट आना। मैंने पूरे खलूस के साथ कहा। ग्रैंड होटल महंगा था, न हमारे पास रकम की कमी थी, इसलिए वहाँ से चलते हुए हमने कमरे का हिसाब बेबाक नहीं किया। बुरे वक्त के लिए ऐसा एक आध ठिकाना होना जरूरी था। वो सफर टैक्सी में तय किया गया। ड्राइवर की मौजूदगी में कोई बात नहीं की जा सकती थी, इसलिए वीरा सुल्तान शाह के साथ अकबी नशिस्त पर खामोश बैठी रही। मैं अगली नशिस्त पर अकेला बैठा। माफिया सेठ हबीब जवानी सुपर डॉन और सैंडो के ख्यालात में डूबा हुआ था। मेरी दानिश्त में मुल्ला सरकार या ब्लैक कैट टी के नीस्तो नाबूद हो जाने से हमारी सरजमीन पर दुश्मनों के तकरीबी मिशन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा था, जिसके अजाले के लिए दिनों, हफ्तों या महीनों की नहीं बल्कि बरसों की मेहनत दरकार थी। मुल्ला सरकार के मर जाने के बाद जिम्मी लाइट भी पाकिस्तान में किसी और को गैर कानूनी हथियार फराहम करने की पोजीशन में नहीं रहा था। दूसरी तरफ अव्वल खान की स्पेशल टास्क फोर्स इस साजिश की बू सूंघ चुकी थी, इसलिए मुझे को भी उम्मीद थी कि कानून शिकन और सरकश अनासर के जरिए सिंध में बदअमनी, खाना जंगी और फिर बगावत की सूरत हाल पैदा करने की सारी कोशिशें खाक में मिल जाएंगी। इन सारे मसाइल और खराबियों की जड़ मुझे नजर आ चुकी थी। वो सारा खेल हिरवन से हासिल होने वाले बेदरेक काले धन से परवान चढ़ रहा था, और जब तक पाकिस्तान में हिरवन की पैदावार और इसकी मगरब की तरफ स्मगलिंग का कारोबार जारी था, हमारा मुल्क बैनुल अक़वामी रेशा दवानियों से महफूज नहीं था। ताकत के नशे में चूर मगरब के सियासी नाखुदाओं के नजदीक एटमी हथियार बनाना जितना संगीन जुर्म था, इतना ही संगीन जुर्म ये था कि इनके बिलकते हुए नौजवान खरीदारों को इनकी पसंद की जिन्स हीरोइन मुहैया की जाए। शी जो एक मिशन के तहत पाकिस्तान की मुकामी आबादी में हीरोइन की खपत बढ़ाने के लिए, इसके फरोग के लिए काम कर रही थी, मेरी पे दर पे चालों की वजह से टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। हीरोइन की पैदावार और तकसीम के जराए इनकी गिरफ्त से निकलकर माफिया की तहवील में आ रहे थे। मेरे नजदीक माफिया एक गैर सियासी और खालस मुजरमाना तंजीम थी, जो रंगो, नस्ल, मजहब और इलाके की किसी तफरीक के बगैर हर तरफ जुराइम के फरोग के लिए कोशां थी। इसके वसाइल का बड़ा हिस्सा हीरोइन की आमदनी पर मुश्तमिल था। वो बेहतरीन हीरोइन मुनासिब तरीन दामों पर खरीद कर इन मंडियों की तरफ रवाना करते थे, जहाँ इस जहरनाक सफूफ के सबसे ज्यादा दाम मिलते थे, और इन दिनों ऐसी मंडियों में अमेरिका सरे फहरिस्त था। शी और माफिया का धंधा एक ही था, लेकिन दोनों के मकासद और तरीके कार में बुनियादी फर्क की वजह से मैंने माफिया में शमूलियत इख्तियार की थी। मुझे खुशी थी कि मैं माफिया में रहकर भी हीरोइन के इंसदाद के लिए काम कर रहा था, लेकिन तशवीश की बात यह थी कि जिम्मी लाइट हर कीमत पर मुझे पकड़ना चाहता था, और शायद बाद शराइत पर माफिया का सुपर डॉन मुझे इसकी तहवील में देने पर रजामंद हो चुका था। ब्लैक कैट टी की सरकोबी से फारिग होते ही वो मसला मेरे सर पर सवार हो गया था। सफर के इख्तिताम पर टैक्सी रुकी तो मेरे ख्यालात का तसलसल टूट गया। घर में दाखिल होते ही वीरा और गजाला ने यक जुबान होकर सतबेला के बारे में सवालात की यलगार कर दी, और मैंने मुख्तसर तरीन अल्फाज में इन्हें वहाँ पेश आने वाले हकीकी वाक़यात से आगाह करना शुरू कर दिया। इन दोनों के लिए वो कहानी हैरत अंगेज बल्कि नाकाबिले यकीन थी। वीरा इन दिनों मेरी हमदर्द और गमगुसार बनी हुई थी, लेकिन इसके मिजाज का कुछ पता नहीं था। वो किसी भी वक्त मुझसे बदजन हो सकती थी, इसलिए मैंने इस कहानी में से गुलाम रसूल का किरदार हज़फ कर दिया, क्योंकि वो कौमी सलामती और खुददारी का एक अहम मौजू बन सकता था। इसका तज़किरा हज़फ कर देने के बाद सक्कर कोतवाली में DIG से होने वाली जुबानी झड़प का जिक्र भी गैर जरूरी हो गया था। इसलिए जब वीरा ने सक्कर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की मुअत्तली के बारे में सवाल किया, तो मैंने इसे मुकामी इंतजामिया का अंदरूनी मामला करार देकर अपनी जान छुड़ा ली। और तुम कहते हो कि इतने बड़े कश्तो खून में तुम्हारे किसी आदमी को खराश तक नहीं आई। मेरी कहानी मुकम्मल होने पर वीरा ने हैरत के साथ सवाल किया, इसे इत्तफाक या खुशकिस्मती ही कह सकती हो? अगर अव्वल खान के आदमी दरिया में मौजूद तहकीकी बोट पर कब्जा करके अपना मोर्चा ना कायम करते तो हमें भी भारी जानी नुकसान पहुंच सकता था। मैंने कहा, मैंने इन दोनों को अव्वल खान और इनके आदमियों के रोल के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन स्पेशल टास्क फोर्स की माहियत, मकासद, इख्तियारात और वसाइल को नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि इसमें भी कौमी सलामती से गहरा तल्लुक था। ये सवाल जवाब तो होते ही रहेंगे, सुल्तान शाह ने दखल देते हुए कहा। तुम लोगों को सारे वाकयात बिला कमो कास्त सुना दिए हैं, इन पर गौर करके अपना सवालनामा मुरतब कर लेना, जिस पर बाद में बात होती रहेगी। फिलहाल आरनेट की फिक्र करो। इस वक्त 7 बज रहे हैं। वो अपने दफ्तर
دفتر سے نکل گیا تو بات کل پر ٹل جائے گی۔ وہ ٹھیک 5 بجے اپنا دفتر چھوڑ دیتا ہے۔ ویرا اسے چڑھانے والے انداز میں بولی، میرے پاس اس کے گھر کا فون نمبر بھی ہے، میں اس سے وہیں بات کروں گی، بس یہ دھیان رہے کہ اس وقت تم لانڈی میں مقیم ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، لانڈی میں کیوں؟ ویرا نے مجھے گھورتے ہوئے الجھن امیز لہجے میں سوال کیا۔ اس لیے کہ آرنٹ کے ویڈیو مانیٹرنگ یونٹ کے مطابق کل شام تم پٹھان کالونی سے لانڈی منتقل ہوئی ہو۔ سلطان شاہ نے کہا، کل اس نے تمہیں خوفزدہ کرنے کے لیے انہی علاقوں میں اندھا دھند فائرنگ کرائی ہے، مجھے وضاحت سے سمجھاؤ۔ ویرا سنجیدہ ہو کر بولی، اگر یہ محض تمہارے قیاسات ہیں تو مجھے اس سے گفتگو میں محتاط رہنا ہوگا، ورنہ بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ سلطان شاہ اسے چپ کی کراچی سے روانگی میں حائل ہونے والی اتفاقی رکاوٹ اور اس کے بعد کے واقعات پر روشنی ڈالنے لگا۔ ویرا بہت غور سے اس کی بات سن رہی تھی۔ اس دوران میں جہانگیر کی خوابگاہ کھلوا کر اسپیکر فون نکال لایا اور اسے ڈرائنگ روم کے فون ساکٹ سے منسلک کر دیا۔ سلطان شاہ سے پورا پس منظر سمجھ لینے کے بعد ویرا اسپیکر فون کا سوئچ آن کر کے آرنٹ کے گھر کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ویرا کو پہلی ہی کوشش میں مطلوبہ نمبر مل گیا۔ دوسری طرف سے 2 گھنٹیاں بجتے ہی ریسیور اٹھا لیا گیا اور اسپیکر فون پر کسی غیر ملکی کی طویل ہیلو سنائی دی۔ میں ویرا لائٹ بول رہی ہوں اور مسٹر آرنٹ سے بات کرنا چاہتی ہوں، ویرا نے کہا۔ میں آرنٹ ہی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ابھرنے والی آواز کی شائستگی یک لخت کٹکھنے کتے کی سی گراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ تم اس وقت کہاں سے بول رہی ہو؟ میں لانڈی میں ہوں اور بہت بری طرح خوفزدہ ہوں، ویرا نے ہم لوگوں کو آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اس لمحے واقعی خوف و ہراس سمٹ آیا تھا۔ ہونا چاہیے، آرنٹ کی آواز سے بے رحمی مترشح تھی۔ تم فوراً اسی وقت میرے پاس آؤ۔ میں نہیں آ سکتی، ویرا نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ کچھ درندے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ لانڈی سے پہلے میں ایک اور ٹھکانے پر تھی۔ ان درندوں کی دہشت گردی سے گھبرا کر وہاں سے لانڈی آئی تو یہاں بھی میری کمینگاہ کے قرب و جوار میں خون ریزی ہوئی۔ مجھے ڈر ہے کہ میں نے باہر قدم نکالا تو میں مار ڈالی جاؤں گی۔ لانڈی سے پہلے تم کہاں تھی؟ آرنٹ کی آواز سے تحکم جھلک رہا تھا۔ پٹھان کالونی میں تھی، کل شام میں وہاں تھی، وہاں سے لانڈی آئی ہوں۔ تم نے بھی اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے ان ہی 2 مقامات پر اندھا دھند فائرنگ کر کے بہت سے لوگوں کو ہلاک اور زخمی کر ڈالا تھا۔ اس کے بعد سے میں کھڑکی سے باہر جھانکنے کی ہمت بھی نہیں کر سکی ہوں۔ میں نے تمہیں سختی ہدایت کی تھی کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر تم اپنا ٹھکانہ تبدیل نہیں کرو گی، پھر تم اپنے فلیٹ سے پٹھان کالونی کیوں گئی؟ آرنٹ کی آواز درست ہو گئی۔ میری بھی کچھ ترجیحات ہیں، ویرا نے قدرے برہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ فلیٹ میں مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا اور میرے پاس تم سے رابطہ کرنے کا وقت نہیں تھا، تمہیں وقت نکالنا چاہیے تھا، اس نے زور دے کر کہا۔ اب میں تمہاری حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ ویرا احتجاجیہ انداز میں ہنس پڑی۔ وہ مجھے ذبح کر کے چلے جاتے اور تمہارے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو پاتا کہ میں زندہ ہوں یا قتل کی جا چکی ہوں۔ تمہارا تو یہ حال ہے کہ تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ میں فلیٹ چھوڑ کر شہر کے کس حصے میں رپوش ہو گئی تھی۔ میں اپنی زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑنے کی عادی نہیں ہوں۔ اسپیکر فون پر آرنٹ کی خونخوار گراہٹ سنائی دی، لیکن وہ ایک گاگ سفارتکار تھا اور معاملات کی نزاکت کو فوراً ہی بانپ لینے میں خاص ملکہ رکھتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت ویرا اس کی دسترس سے نکلی ہوئی تھی اور زیادہ سختی دکھا کر وہ اسے اپنی گرفت میں نہیں لا سکتا تھا، اس لیے اگلے ہی لمحے اس کا لہجہ نرم ہو گیا۔ تم نے یہ غور نہیں کیا کہ میں شہر کے صرف ان 2 علاقوں میں گولیاں کیوں چلی جہاں تم موجود تھی؟ جملے کی تکمیل تک اس کے لہجے کی نرمی مربیانہ انداز میں ڈل چکی تھی۔ گولیاں چلانے والے تمہارے محافظ تھے، تمہارے دشمنوں کو تم سے دور رکھنے کے لیے انہیں وہ تمام خطرات مول لینے پڑے اور تم دیکھ لو کہ ان کی نگہبانی کے نتیجے میں تم اب تک صحیح سلامت ہو اور مجھ سے فون پر بات کر رہی ہو۔ تم باہر نکلتے ہی دیکھو گی کہ بہت سے لوگ تمہیں اپنی حفاظتی حصار میں لے لیں گے اور عزت و احترام کے ساتھ تمہیں میرے پاس لے آئیں گے۔ میرا دل چاہا کہ آرنٹ کے اس مکارانہ سفید جھوٹ پر دل کھول کر کہہ لگاؤں اور اسے بتا دوں کہ وہ دوگلا سفارتکار ویرا کا سراغ کھو چکا تھا اور صرف چپ کے نشر کیے ہوئے اشارات کا تعاقب کر رہا تھا۔ پٹھان کالونی اور پھر لانڈی کی داؤد چورنگی کے علاقے میں اندھا دھند گولیاں برسانے والے اس کے آدمی ویرا کے محافظ نہیں بلکہ اس کے شکاری تھے، جو اسے خوفزدہ کر کے اس کی کمین گاہ سے باہر ہانک کر اس پر جال پھینکنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ لیکن ایسا کرنا قرین مصلحت تھا۔ اس وقت آرنٹ اپنے کرتوتوں اور سفید جھوٹوں کی بنا پر ویرا
ویرا کے حلیف کی بجائے ایک خطرناک حریف کا روپ دھار چکا تھا۔ وہ ویرا کو فریب دے کر اپنے جال میں پھانسنا چاہ رہا تھا اور دوسری طرف میری کوشش یہ تھی کہ اس کی خوش فہمیوں کو خاک میں ملائے بغیر اس کے عزائم سے آگاہی حاصل کروں کہ وہ ویرا سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اپنی اس بے ساختہ خواہش کو اپنے سینے ہی میں دفن کر لیا، لیکن ویرا بھی منطق لڑانے اور بال کی کھال نکالنے کے فن میں طاق تھی۔ اس نے فوراً ہی سوال داغ دیا، جب میں فلیٹ سے نکل کر پٹھان کالونی اور وہاں سے نکل کر لانڈی آئی تو میرے یہ مردود محافظ کہاں مرے ہوئے تھے؟ ان مواقع پر انہوں نے میری حوصلہ افزائی کے لیے سامنے آنے کی ہمت کیوں نہیں کی؟ کئی ثانیوں کے لیے اسپیکر فون پر سکوت چھایا رہا۔ ویرا نے اسے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ تم میری حیثیت اور مرتبے کو بھول کر مجھ سے الجھ رہی ہو۔ غیر معمولی سکوت کے بعد آرنٹ کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ اس بار وہ انگریزی الفاظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ یہ سب باتیں میں تمہیں فون پر نہیں سمجھا سکتا۔ مجھ سے ملو گی تو بہت سی باتیں خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائیں گی۔ تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ عام حالات میں شاید میں ایسا ہی کرتی، لیکن اس وقت میں خود کو اپنے نادیدہ دشمنوں میں گرا ہوا محسوس کر رہی ہوں۔ میرے ارد گرد گولیاں برسائی گئی ہیں، خون بہایا گیا ہے۔ جب تک مجھے یقین نہیں ہو جاتا کہ خطرات سے نمٹنے کا مؤثر بندوبست کر لیا گیا ہے، میں کسی احمق کی طرح سڑک پر آ کر مرنے کی حماقت نہیں کروں گی۔ مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ اگر تم میری حفاظت کروا رہے ہو تو اب تک تمہارے آدمی کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ تم بلا وجہ جذباتی ہو رہی ہو ویرا ڈارلنگ۔ آرنٹ کی مکارانہ آواز نرم اور شیریں ہو گئی۔ ان دونوں مواقع پر حالات مختلف تھے۔ میں نے انہیں تم سے دور رہ کر تمہاری حفاظت کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ وہ تم پر نظر پڑتے ہی تمہیں اپنے مضبوط حصار میں لے لیں گے۔ کیا تم یہ بتاؤ گے کہ تمہارے آدمیوں کی دی ہوئی اطلاعات کے مطابق میں دونوں مواقع پر کس لباس اور حلیے میں اپنے ٹھکانوں سے روانہ ہوئی تھی؟ ویرا کا لہجہ قدرے تلخ ہو گیا۔ تم بھول رہی ہو کہ میں کوئی مقامی بدماش نہیں بلکہ ایک سپر طاقت کا معزز سفارتکار ہوں۔ آرنٹ کا لہجہ سخت اور تادیبی ہو گیا۔ براہ راست نگرانی کرانے والوں میں سے کسی نہ کسی کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مگر میں جزیات میں الجھ کر اپنا قیمتی وقت برباد کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں صرف نتائج پر نظر رکھتا ہوں۔ میرے نزدیک اہمیت صرف اس بات کی ہے کہ تم آج بھی لانڈی میں بخیر و عافیت موجود ہو۔ تو کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ تم پٹھان کالونی میں بھی میری موجودگی سے باخبر تھے؟ بے خبر رہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی آواز میں برہمی عود کر آئی۔ میں نے تمہیں متنبع کر دیا تھا کہ تمہارے بدن میں خفیہ طور پر ایک چپ پیوست کر دیا گیا ہے اور تم کہیں بھی میری نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکو گی۔ پھر تم ابتدا میں یہ سوال کیوں کیا کہ لانڈی سے پہلے میں کہاں تھی؟ اس وقت مجھے تمہاری سرکشی کا اندازہ نہیں تھا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ تم سچ بولتی ہو یا جھوٹ۔ تمہیں مجھ پر شبہ تھا تو میں بھی تم پر شبہ کرنے میں حق بجانب تھی۔ ویرا نے ترکی بے ترکی کہا۔ تمہیں کیا شبہ تھا مجھ پر؟ آرنٹ کی برہم آواز اس بار خاصی بلند تھی۔ یہی کہ تمہارا کوئی آدمی میری حفاظت نہیں کر رہا اور میں پوری طرح اپنے دشمنوں کے رحم و کرم پر ہوں۔ اب کیا رائے ہے تمہاری؟ آرنٹ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چلا تھا۔ مجھے تمہاری باتوں پر یقین آ گیا ہے۔ ویرا نے میری طرف دیکھ کر داہنی آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ اوہ خدا کا شکر ہے کہ میں نے تمہیں قائل کر لیا۔ اس نے گہرے سانس کے ساتھ آرنٹ کی آواز آئی۔ تم میرے پیشے سے واقف ہو۔ اگر میں محض کسی کے منصب سے معروب ہونے کی عادی ہوتی تو اب سے برسوں پہلے کہیں گم کی موت مر چکی ہوتی۔ جس طرح تم ایک نظام کے پابند ہو، اسی طرح میں اپنے اندر کی آواز کے سہارے فیصلے کرتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم نے میری گفتگو کا برا نہیں منایا ہوگا۔ پھر تم مجھ سے ملنے کب آ رہی ہو؟ آرنٹ کا رویہ اعتدال پر آ چکا تھا۔ میں وقت نہیں دے سکتی، لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں جلد از جلد تمہارے گھر پہنچوں گی۔ وہاں تمہاری حفاظت کرنے والوں کی تو خاصی نفری ہوگی۔ ویرا نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے پوچھا۔ آرنٹ کی متکبرانہ ہنسی کی آواز ابھری۔ پھر وہ بولا، یہاں کی انتظامیہ اپنے سربراہوں سے زیادہ میری حفاظت کے لیے فکر مند رہتی ہے، کیونکہ میرے قونصلیٹ کی حفاظتی ترجیحات میں میرا نام سب سے اوپر ہے۔ مقامی محافظ میرے احاطے کے گرد ہوتے ہیں، لیکن اندر CIA کے ایجنٹ مامور ہیں۔ میں انہیں ہدایت دے دوں گا کہ ان میں سے کوئی تم سے تعرض نہیں کرے گا۔ تم جب چاہو بے خوف و خطر میرے پاس آ سکتی ہو، لیکن میرا پاس ورڈ کیا ہوگا؟ ویرا نے قدرے حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ یہ سب دقیانوسی باتیں ہیں۔ وہ لوگ دستی اسکینر سے تمہاری جامع تلاشی لیں گے۔ تمہارے خفیہ چپ کے سگنل پر جو ہی اسکینر پر آواز گونجے گی، تمہیں اندر
اندر آنے کی اجازت مل جائے گی؟ ویرا نے معنی خیز نظروں سے ہماری طرف دیکھا، پھر آرنٹ سے بولی، میں آنے سے پہلے یہ جاننا چاہوں گی کہ ہماری ملاقات اس قدر ضروری کیوں ہو گئی ہے؟ بلیک کیٹ ٹی کے معاملے پر کچھ بات ہوگی، پیش رفت رک جانے پر ہمیں سخت تشویش ہے، لیکن اس میں میری کسی کوتاہی کا دخل نہیں، وہ رپوش اور مفقود الخیر ہے، میری تشویش کا سبب بھی یہی ہے۔ آرنٹ نے اعتراف کیا، ایک شخص کی وجہ سے سارا منصوبہ خراب ہو رہا ہے، ہم زیادہ دیر تک اس کی واپسی کا انتظار نہیں کر سکتے، میں اس سلسلے میں کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے دوسرا نام بتاؤ، میں اس سے معاملہ طے کر لوں گی۔ ویرا نے رکھائی سے کہا، ایک طرف تو یہ حال ہے کہ تم چپ اور آدمیوں کے ذریعے میری پل پل کی نقل و حرکت کی خبر رکھتے ہو، لیکن بلیک کیٹ ٹی کے بارے میں اس قدر مجبور اور بے خبر دکھائی دیتے ہو۔ تم ہمارے لیے بہت اہم ہو، اس لیے تمہاری ہر لمحے حفاظت کی جا رہی ہے۔ آرنٹ کی مفاہمانہ آواز ابھری، بلیک کیٹ ٹی ہمارے لیے اتنا اہم نہیں ہے، بلکہ وہ تو سرے سے ہمارا آدمی ہی نہیں ہے، وہ کہیں پتال میں تو نہیں اتر سکتا۔ تمہاری بے خبری میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ اسپیکر فون پر آرنٹ کے ایک گہرے سانس کی آواز ابھری، پھر وہ بولا، تم فون پر بات کو غیر ضروری طور پر طول دے رہی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ ان گھٹیا ایشیائی ملکوں میں ٹیلی فون پر گفتگو کرنا غیر محفوظ اور خطرناک ہوتا ہے۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس وقت اور کون ہماری باتیں سن رہا ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ٹیلی فونک گفتگو کی بنیاد پر کوئی مقامی افسر تم پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ تمہاری قومیت نے تمہیں اس سرزمین پر سپرمین کا درجہ دلوایا ہوا ہے، تم بضد ہو تو سن لو کہ کل آدھی رات کے بعد سے میں بلیک کیٹ ٹی کی سلامتی کی طرف سے بہت فکر اور تشویش میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ آرنٹ کی آواز سے واقعی اس کی تشویش جھلک رہی تھی، ظاہر ہے کہ اس تشویش کا سبب کوئی برا خواب ہوگا، نہ تمہاری بے خوابی، اس کا کوئی نہ کوئی مضبوط سبب بھی رہا ہوگا جو تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ ہم اپنے ایجنٹوں کی سلامتی سے باخبر رہنے کے لیے ان کے جسموں میں ایسے سینسر نصب کر دیتے ہیں جو علاقائی اسٹیشن کے لیے ان کے دل کی دھڑکنیں نشر کرتے رہتے ہیں۔ ملا سرکار کے سینسر کے سگنل کل رات سے موقوف ہو چکے ہیں۔ آرنٹ کے وہ فکرے میرے لیے چونکا دینے والے تھے۔ بین الاقوامی سراغ رساں اور سپائنگ میں جدید ترین ایجادات سے کام لینا ہر دور میں ذمہ داروں کا ایک محبوب مشغلہ رہا ہے، لیکن آرنٹ کے ذریعے بار بار ناقابل یقین سی باتیں سامنے آ رہی تھی۔ نت نئی اور تیز ترین سفری سہولتوں کی وجہ سے جغرافیائی فاصلے اپنی اہمیت کھو بیٹھے تھے اور دنیا کا ہر علاقہ ہر قوم کی دسترس میں تھا۔ اپنے اپنے ملکی مفاد کے لیے خفیہ طور پر کام کرنے والے ہزاروں میل دور جا کر پرخطر مہمات سر کرتے رہتے تھے اور اپنے بڑوں کو فیکس، سیٹلائٹ فون یا طاقتور ٹرانسمیٹر پر اپنی سلامتی اور کارکردگی کی رپورٹیں دیتے رہتے تھے۔ ان کی طرف سے رابطے میں طویل تعطل پیدا ہوتے ہی بڑوں کو ان کی سلامتی کی طرف سے فکر لاحق ہو جاتی تھی اور دوبارہ رابطہ بحال نہ ہونے پر یہ تصور کر لیا جاتا تھا کہ وہ اپنے مشن میں کہیں کام آ گئے ہوں گے۔ لیکن آرنٹ کے ملک نے اس فن کے تمام پہلوؤں کو انتظار اور قیاس آرائیوں کے دائرے سے نکال کر سائنسی کلیوں سے منسلک کر دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اپنے ایجنٹوں کے دلوں کی دھڑکنیں حساس اور جدید ترین سینسرز کے ذریعے سنتے ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحیح صورتحال کے ادراک کے لیے وہی سب سے بہتر، مؤثر اور منفرد بندوبست تھا۔ وہ کسی بھی وقت یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ ان کا کوئی خاص آدمی نامساعد حالات میں پھنس کر قیدی بنایا جا چکا ہے یا اس کی زندگی کا چراغ ہی گل ہو چکا ہے۔ آرنٹ کے اس انکشاف پر ویرا نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن اسپیکر فون آن ہونے کی وجہ سے ہم میں سے کوئی بھی زبان کھولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تم اپنے ایجنٹوں کو بے رحمی کے ساتھ مشینوں میں تبدیل کرنے کے عزائم رکھتے ہو، ویرا کہہ رہی تھی۔ آج ان کے جسموں میں سینسرز اور چپ لگاتے ہو، کیا پتا کہ کل ان کے دل و دماغ کی جگہ بھی مائکرو کمپیوٹر نصب کرانے لگو تاکہ وہ لوگ اپنی فہم و فراست سے کام لینے کی بجائے صرف تمہاری ہدایت کے تابع رہیں۔ ہمارے سائنسداں اپنی تجربہ گاہوں میں ایسے تجربات پر کام کر رہے ہیں۔ روبوٹ اب دقیانوسی ہو گیا ہے، تم کسی بھی دن سن لوگی کہ بایونک آدمی وجود میں آ چکا ہے۔ جانوروں پر ہونے والے تجربات جس دن کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، اسی دن دنیا میں انقلاب آ جائے گا۔ وہ اپنی رو میں بولے چلا گیا، پھر اچانک ہی اسے دھیان آ گیا کہ وہ اپنی پٹڑی سے اتر چکا تھا۔ وہ چڑچڑے لہجے میں بولا، یہ تم مجھے کن فضول باتوں میں الجھا لیا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ملا سرکار کی سلامتی کا سنگین معاملہ سامنے آ جانے کے بعد تم کتنی دیر میں مجھ تک پہنچ سکتی ہو؟ جلد از جلد، وہ الفاظ ادا کرتے ہوئے ویرا کے چہرے پر کرخ
तख्त की औद कराई थी। अगर मुल्ला सरकार के दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं तो वो अब इस जहान में नहीं होगा। मेरा तो ख्याल है कि एक मुर्दे पर अपना सर खपाने और वक्त बर्बाद करने के बजाय अगर तुम दिल्ली से राब्ता करो तो बेहतर रहेगा और वो जल्द अज जल्द मुल्ला सरकार का मुतबादल यहाँ भेज देंगे। अगर तुम सेंसर के जरिए इसके दिल की धड़कनें सुनने में नाकाम हो चुके हो तो अब मैं और तुम तो क्या सारी दुनिया मिलकर भी ब्लैक कैट टी को दोबारा जिंदा नहीं कर सकेगी। हमें हर हालत में उसके मुतबादल के बारे में सोचना होगा। मेरे लिए यही सब उलझने हैं। इतनी बात मैं भी जानता हूँ कि अब हमें जल्द अज जल्द मुल्ला सरकार का मुतबादल मैदान में उतार देना चाहिए। ये वक्त गुजर गया तो शायद सिंध में ऐसे साजगार हालात बरसों पैदा नहीं हो सकेंगे। हमारे लिए ये अभी या फिर कभी नहीं वाला मामला बन चुका है, लेकिन मैं अपनी मालूमात दिल्ली को मुंतकिल नहीं कर सकता। क्यों? इसमें क्या मजबूरी है? आखिर को वो दिल्ली ही का आदमी तो था और तुमसे मिलकर अपना काम सर अंजाम दे रहा था। तुम्हारे डायरेक्टर को भी मालूमात के इस तबादले पर एतराज नहीं होना चाहिए। ये बातें तुम्हारी समझ से बाला हैं। हमने ब्लैक कैट टी के सीने में जो सेंसर छुपाया है इससे दिल्ली के हुक्काम बेखबर हैं। इस हवाले से बात करते ही शायद सियासी पेचीदगियां पैदा हो जाएंगी। इस इलाके के लोग बहुत तंग नजर और खुदगर्ज होते हैं। दिल्ली वाले लामहल्ला ये सोचेंगे कि हमने ब्लैक कैट टी के साथ ही न जाने दूसरे कितने लोगों के जिस्मों में सेंसर और चिप लगाए हुए होंगे जो उनके तनख्वाहदार होते हुए हमारे लिए काम कर रहे हों। दोस्तों के खिलाफ जासूसी करने के इल्जाम से हम हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस तरह हमारे सारे दोस्त हमारी तरफ से बदगुमानियों का शिकार हो सकते हैं। हम अपनी साख बिगाड़ने का ये खतरा किसी भी कीमत पर मोल नहीं ले सकते। ओके डियर, वीरा एक गहरा सांस लेकर बोली, ये तुम लोगों की रवादारी है कि साख और एतमाद की फिक्र करते हो, वरना हकीकत ये है कि तुम्हारा दोस्त बन जाने के बाद किसी भी मुल्क के सामने कोई दूसरी राह बाकी नहीं रहती। तुम्हारी सारी बेअतदालियों और चीरा दस्तियों के बावजूद वो तुम्हारे गुण गाने पर मजबूर होते हैं, क्योंकि ये भेड़ के बच्चे और भेड़िए की दोस्ती होती है। इस दौर में मुसावियाना दोस्ती का तस्वर सिर्फ गरीब और पसमानदा कौमों में बाकी रह गया है। तुम इससे मुस्तस्ना हो। तुम बहुत बोलती हो वीरा। इसकी आवाज से बरहमी के साथ ही बेबसी भी झलक रही थी। मैं इस वक्त फोन पर हूँ, तुम आओगी तो देखोगी कि इस दूसरी मुलाकात में मैं भी खुश कलामी का रिकॉर्ड कायम कर दूंगा। ओके डियर, बाय। वीरा ने फौरन ही सिलसिला मुनक़ता कर दिया। स्पीकर फोन के बंद होते ही हम सब ने बेहक वक्त बोलना शुरू किया। फिर एक दूसरे को अपनी बात पूरी करने का इखलाकी मौका देने के लिए सब ही यक बेयक खामोश हो गए। मुकम्मल सुकूत के आलम में हम चारों अहमकाना अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखते रहे। फिर मुज़ाहका खेज सूरत हाल पर हम सब ही की हंसी छूट गई, जो देर तक जारी रही। तुम्हारा अंदाजा 100% दुरुस्त था। संजीदगी की फजा बहाल होते ही वीरा ने एतराफ किया, और तुमने ये भी सुन लिया कि इसे अपनी सेंसर की वजह से मुल्ला सरकार की मौत का भी इल्म हो गया है। ये तो वो शोबदे हैं जो किसी न किसी मजबूरी की वजह से तुम्हारे सामने आ गए। इन लोगों ने न जाने कहां कहां अपने जाल फैलाए हुए हैं। बड़ी कौमें हजार पाव बला से किसी तरह कम नहीं होती। इनका एक पैर काटो तो 10 दूसरे पैर अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। साइंसी इजादात को तकरीबी राहों पर डालकर इन्होंने साइंस को एक अफरीद बना लिया है। गुजाला बोली, फिर तुम कब जा रही हो अपने इस दोस्त से मिलने? मैंने वीरा से सवाल किया। तुम्हारे क़यासात की तस्दीक हो जाने के बाद मैं फिक्रमंद हो गई हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।